औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल रही हूँ स्टार व्लॉग जद्दा सऊदी अरेबिया से। और इस वक्त यहाँ पे हो गए हैं 10:30 का टाइम। और हमारी लाइफ ज़्यादातर असर मगरिब के बाद ही एक्टिव होती है, क्योंकि दिन में इतनी एक्टिव नहीं होती फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम हमारा आना जाना घूमना फिरना या जो भी बात होती है ज़्यादा पार्ट टाइम ही होती है। तो इसलिए मैं वीडियो भी थोड़ी सी लेट ही बना रही हूँ कि मैंने पहले शाम में सोचा बनाती हूँ, लेकिन बस मैंने थोड़ी सी शर्म महसूस की। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं मैं बना लूँ, क्योंकि आज मुझे भी अपनी अम्मी बहुत ही याद आ रही थी। और आज माओ का आलमी दिन है और मैंने खानम सिस्टर की वीडियो देखी और लोगों की भी देखती रही हूँ। और मुझे भी अपनी अम्मी बहुत याद आई कि जिन लोगों की माएँ फौत हो गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और जिन लोगों की माँ ज़िंदा हैं या वालदैन तो वो बहुत उनकी इज़्ज़त कदर करें, उनसे बहुत प्यार करें, उनकी खिदमत करें। तो मेरी वालदा भी 12 साल तकरीबन पहले फ़ौत हो गई हैं। मैं 2-2.5 साल बाद छुट्टी जाया करती थी, और फर्स्ट टाइम है कि 2 साल या 1.5 साल 2.5 साल बाद मैं छुट्टी जाती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे 3 साल होने वाले थे छुट्टी जाने को। और मुझे आज भी याद है वो बात कि रोज़े वाली ईद थी और मैंने कॉल की अपनी अम्मी को। तो मैंने कहा, अम्मी ने मुझे से पूछा, क्योंकि मेरी छुट्टी का था इरादा, कुर्बानी था खाने का। तो वो कुछ यहाँ के पेपर और मसले मसाइल होते हैं, जैसे फट से नहीं बंदा जा सकता। तो मैंने मेरी अम्मी से मेरी हेलो हाय हो, ईद मुबारक सब कुछ हुआ। शायद ईद का दूसरा दिन था या ऐसे ही था कुछ। तो मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि आप कब आ रही हो। तो मैंने कहा, अम्मी मैं कुर्बानी वाली ईद पे आ जाऊंगी। तो मेरी अम्मी ने पहले जब भी मैं पूछती थी ना मुझसे ऐसे, तो कहती थी अच्छा ठीक है। लेकिन उस वक्त मुझे कहने लगी कि इतना दूर, यानी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इतना अरसा 16-17 साल 18 साल सऊदीया हो गए हैं अभी तक। लेकिन जब वो ज़िंदा थी तो कभी मुझे नहीं कहा था कि इतना दूर भाई इतना लेट आना है या इतना दूर। कभी भी वो कहती थी अच्छा ठीक है, ऐसे कहती थी। तो लेकिन उस दफ़ा मुझे कह रही इतना दूर। तो मैंने कहा, अम्मी शायद हज पढ़ें तो और कुछ इस तरह का मसले मसाला है, तो मैं इंशाल्लाह हज पे आ जाऊंगी। तो अभी वही महीना गुज़रता है तो मेरी अम्मी एकदम बीमार होती हैं और उनके बाजू पे कुछ मसला होता है क्या, तो एकदम ही बीमार होती हैं और बहुत जल्दी उन्हीं दिनों में फ़ौत ही हो जाती हैं। हालांकि उन दिनों में मैंने लैपटॉप लिया और मैं अभी मेरी अम्मी ठीक थी, और मैं अपनी पड़ोसन मेरी की भतीजी थी लंदन में, तो उनका था नेट राब्ता। तो जैसे मैंने लैपटॉप लिया तो मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं अपनी अम्मी को वीडियो कॉल पे बुलाऊं। उस वक्त हमारे घर में, अब मेरे भाइयों के पास 2-2 लाख के मोबाइल हैं और नेट है, लेकिन उस वक्त सारे अब्बू भी थे और कुछ वालिद के डर से सब इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं बच्चे लेते, ये इस तरह था। हालांकि गुंजाइश थी उनकी, लेकिन उन्होंने अभी नेट वाला कंप्यूटर या वो नहीं किया था सिस्टम। तो मुझे पता चला तो मैंने अपने पड़ोसन को, अभी मेरी अम्मी ठीक थी 1-2 महीने पहले, बड़ी कोशिश की उससे राब्ते की कि मैं अपनी अम्मी को वीडियो कॉल पे बुलाऊं देखूं। लेकिन जैसे ही मेरी पड़ोसन इधर उम्र, मैंने 2 दफ़ा कॉल की, उसने मुझे गलत नंबर दिया ईमो का व्हाट्सएप का। मैंने बड़ी कोशिश की कि नेट पे मैं अम्मी को बुला के देखूं, लेकिन जिस दिन हमारी पड़ोसन इधर आती है उम्रे के लिए अपने बच्चों को लेके और मुझे आके मिलती है, उस दिन जब मैंने उसकी दावत दी की, उस वक्त तक मेरी अम्मी 10-12 दिन में बीमार होकर फ़ौत भी हो गई। और ऐसा इमरजेंसी हुआ, और फिर मेरे अम्मी के फ़ौत होने के बाद वो मुझे नंबर दे गई और राब्ता हो गया। और मेरे वालिद आए, उनके कंप्यूटर पे ना, यानी कि लाइव कॉल में ना, ईमो कॉल में मेरे वालिद आए थे मेरे सामने। तो मेरे नसीब में नहीं था कि मैं अपनी अम्मी को देखूं लाइफ में। 3 साल हो गए थे और मेरी अम्मी, यानी कि मेरे लिए तो वो 3 साल पहले ही समझे फ़ौत हो गई, क्योंकि और मुझे इतना उस बात का सदमा हुआ। इन दिनों में मैंने जाने की भी 10-12 दिन में कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तो उन दिनों में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मेरे दिमाग पे इतना उस बात का असर हुआ कि मुझे छुट्टी जाना था, मुझे अपनी अम्मी से मिलना था। और ना, और मेरी अम्मी फ़ौत हो गई और मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं मिल सकी, और मुझे होश ही नहीं होता था। मेरे हस्बैंड
کھانا لے آتا تو 8-10 دن تو ایسے رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کھانا لاتے اور مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، کہ مجھے اس بات کا صدمہ تھا کہ کاش میں مل لیتی ایک دفعہ۔ جانا تو ہر کسی کو ہی ہے، لیکن کاش میں مل لیتی، اور بے شک اگر ان کا ٹائم آیا تھا تو وہ اللہ کے پاس سب نے جانا ہے، وہ بھی چلی جاتی، لیکن میں کیوں نہیں مل پائی۔ میں نے جب کہ چھٹی جانا تھا تو آج 10-12 سال گزر گئے ہیں، 12 سال گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی میں وہ بات یاد کر کے وہ ٹائم مجھے ابھی بھی اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ کاش میں مل لیتی اور پھر میری امی فوت ہوتی، کہ میرے ملے بغیر وہ فوت ہو گئی۔ تو اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے، شاید آئندہ بھی رہے، مرتے دم تک رہے۔ باقی ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اس کے بعد میرے والد 5 مہینے بعد بیمار ہوئے، لیکن میں والد کو 2-3 دفعہ مل آئی ہوں بعد میں، اور میرے والد بھی پچھلے سال 1.5 سال پہلے فوت ہوئے، اور بھائی بھی بڑے، لیکن میں ان دونوں کو، بھائی بھی اچانک کی جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ تو اس طرح میرے بڑے بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ان کو میں مل آئی تھی، مجھے کچھ سکون قرار ہے کہ مجھے اتنا نہیں، لیکن والدہ کے معاملے میں مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو باقی ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ میں حرم گئی، مدینے گئی، ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ سب کے لیے، ویسے تو سب کے لیے دعائیں کی، لیکن بطور خاص والدین کے لیے کی۔ اور یہ آج میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا میرا دل بھیگ جانا ہے، تو میں کافی 2-4 گھنٹے سے ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی، لیکن نہیں بنائی۔ لیکن آج میں ابھی پھر بنا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی میری والدہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ والد بھی فوت ہو گئے، ان کو بھی اور بھائی کو بھی، تو باقی سب کے والدین جن کے بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو، جن کی مائیں زندہ ہیں، خاص کر آج ماں کا دن ہے، تو ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے، اور بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی عزت قدر کرے۔ اور آج کے دن میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک لیڈیز کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا نا پاسپورٹ بنا ہے تو انکم پہ نظیر پروگرام میں مجھے ہیلپ نہیں مل رہی، اور اسی طرح میری بہت ہی ایک قریبی رشتہ دار ہے جس کے ہسبینڈ کا آج سے 10-12 سال پہلے پاسپورٹ بنا تھا، لیکن وہ عمرے پہ نہیں آ سکے تھے، دونوں میاں بیوی، اور بعد میں اس کا بیوی کا جو میری قریبی رشتہ دار ہے حادثہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ معذور ہو جاتی ہیں، ابھی 10-11 سال سے وہ معذور ہے۔ پاسپورٹ تو ان کے بن گئے تھے، لیکن وہ عمرے پہ نہیں آ سکے تھے، اور بعد میں ایسے حالات ان کے ہوتے چلے گئے کہ ان کا گھر بھی سیل ہو گیا، ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، ان کا زیور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ کرائے کے گھر میں ہے اور وہ معذور ہے، میری بہت ہی قریبی عزیز ہے، سمجھو کزن ہے میری، اور ان کے شوہر کا بھی کوئی خاص کاروبار نہیں رہا، گھر بھی سیل ہو گیا، لیکن ان کے بھی پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں جدہ کے، عمرے کے لیے انہوں نے 12 سال پہلے بنوائے تھے۔ تو میں یہ عمران خان کے دور حکومت میں نے سنا ہے کہ جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں نا، تو ان کے کوئی ڈاکٹری کارڈ ان کو نہیں ملتا، صحت کارڈ صحت کارڈ نہیں ملتا، ان کے جو بے نظیر پروگرام والی جو ہیں مدد چیزیں وہ بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کسی کا صرف پاسپورٹ بھی بن جائے تو اس کو صحت کارڈ نہیں ملے گا؟ اب وہ معذور ہے، ابھی تک اس کو نہیں ملا، تو ابھی تو حکومت چینج ہوئی ہے، نواز شریف حکومت آئی ہے، تو شاید ابھی لوگوں کو مل جائے۔ تو حکومت جو بھی ہو وہ یہ ضرور سوچے کہ اگر کسی کا پاسپورٹ بن گیا ہے غلطی سے اور وہ نہیں جا سکا، یا اگر کوئی چلا بھی گیا اور وہ پردیس سے کسی مشکل میں ناکام ہو کے لوٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا صحت کارڈ نہ بنے، یا حکومت میں جو دوسری ان کو سہولتیں ہوئیں وہ کینسل ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک عورت رو رہی تھی کہ میرا بے نظیر پروگرام میں کینسل ہو گیا، میرا ہسبینڈ قرضہ اٹھا کے باہر گیا ہے کسی محنت مزدوری پہ، یعنی کہ باہر آنا کوئی بہت بڑی بات ہے۔ باہر کوئی عورت آئی ہوتی ہے انڈونیشیا کی تو وہ 1500 ریال لے رہی ہوتی ہے، کوئی پاکستانی مزدور آیا ہوتا ہے تو صفائی کے کام پہ تو وہ 1000-1200 لے رہا ہوتا ہے، 1500 لے رہا ہوتا ہے۔
تو میں یہ حکومت سے بھی، میں جو لوگ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو اس کو صحت کارڈ نہ ملے یا یہ نہ ملے، تو میری اپیل ہے کہ اگر ابھی بھی اس قسم کی کوئی رکاوٹ ہے ان چیزوں میں تو وہ بالکل ختم کر دیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ باہر کر کیا رہا ہے، اس کی پے کتنی ہے اور وہ کس مقصد سے گیا ہے، کیا اس پہ قرض ہے یا اس پہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بس یہ بات بھی مجھے شیئر کرنی تھی۔ اگر کوئی حکومت کا نمائندہ سن رہا ہے تو وہ جو لوگ غریب ہیں جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں یا وہ بن گئے اور واپس لوٹ گئے ناکام ہو کے، تو ان کو بھی صحت کارڈ ایشو کریں۔ اور میری جو ہے قریبی عزیز معذور ہے، میں ان کو بعد میں پاکستان جاؤں گی تو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی، ان کو بھی صحت کارڈ جو اس طرح کے معذور ہیں اور ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں لیکن وہ باہر کے ملک نہیں گئے، تو ان کو بھی صحت کارڈ ایشو کریں۔ تو یہ میری اپیل ہے۔ اور یہاں پہ میں یہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے، اور جن کی مائیں فوت ہو گئیں آخر میں یہی کہوں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ مجھے 2 باتیں ضروری کرنی تھی، ایک صحت کارڈ کے حوالے سے یا سہولیات کے حوالے سے۔ جو لوگ مشکل میں ہیں، پاکستان میں بہت لوگ مشکل میں ہیں، بہت لوگ مشکل میں ہیں، اور جب بندہ ان کی ویڈیو دیکھتا ہے یا ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو دل بھیگ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں۔ اس کے بعد لوگ ہیں، اور اس کے بعد آج والدین کا جو ماما کا عالمی دن ہے، ماں کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اچھا کرے اور ماں کی اور زیادہ لوگ عزت کریں، قدر کریں بچے۔ تو یہاں پہ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بائے بائے۔